الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عمرو بن يحيى المازني عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فمزمز واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه. اس ذکر کا فاعل خالد ہے، باقی باتیں کل اس سند پر بات ہو گئی ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان حبان بن واس حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر. حضرت اللہ آپ کو بھلا کریے، زید بن عاصم المازنی، عبداللہ بن زید بن المازنی وہ بتا رہا تھا انہا رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر وضوء، حضرت کی وضو کا تذکرہ کر دیا. وقال ومسح رأسه بماء غیر فضل یدہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کر دیا ایسے پانی سے، بماء مغایر لفضل یدہ، آپ لوگ تو چونکہ میری طرح غبی ہے تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کر، غیر فضل یدہ اگر سمجھ میں نہیں آتا، مغایر لفضل یدہ آپ کے ہاتھوں کے زائد پانی کے علاوہ تھا. وغسل رجلہ حتی انکاہما، دونوں پاؤں کو آپ نے دھویا، حتی انکاہما، دونوں پاؤں کو بھی آپ نے صاف کر دیا. مسئلہ وہی ہے، جمہور کے مسلک کے مطابق مسح الراس، سر کے مسح کے لیے ماء جدید لینا ضروری ہے اور ماء جدید ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر آپ کا ہاتھ بھیگا ہے اور آپ کا ہاتھ گیلا ہے تو اسی سے بھی کام چل جاتا ہے. آپ نے چہرے کو دھویا اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہاتھوں کو دھویا، تو آپ کا ہاتھ گیلا ہے تو اسی کو ہاتھ سر پر پھیرا دیں اور مسح ہو جائے گا. نیا پانی لینا کوئی ضروری نہیں ہے، جمہور کے ہاں ضروری ہے. یہ روایت جمہور کے لیے دلیل ہے. وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ، آپ نے ایسے پانی کے ساتھ سر کا مسح کر دیا، مغایر لفضل یدہ، آپ کے ہاتھوں کے زائد پانی کے علاوہ تھا. زائد پانی جو ہاتھوں پر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ تھا، جو تری تھی اس تری کے علاوہ ہی پانی، یعنی نیا پانی آپ نے لے لیا. یہ روایت جمہور کے لیے دلیل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل انشاءاللہ آج ہی یہاں حدیث آئے گا. من فضل ربیع کی روایت ہے، مسح رأسہ من فضل ماء کان فی یدہ، یہ 130 حدیث نمبر 130 ہے. حضرت ربیع کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح، مل گیا آپ کو، حدیث نمبر 130 ہے اسی باب میں. من فضل ماء، زائد پانی سے، وہ زائد پانی کے کان فی یدہ اے بقی فی یدہ، جو آپ کے ہاتھ پہ جو باقی رہ گیا تھا اسی سے آپ نے مسح کر دیا، وہ وہی تری ہے اور کوئی نیا پانی نہیں ہے. یہ روایت بھی ربیع بنت معوذ کی ہے. اور اسی طریقے پر ایک روایت میں نے آپ سے عرض کیا، دارقطنی کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ ببلل یدہ، جو بالکل صریح ہے، وہ بھی ربیع کی روایت ہے. ترمذی میں آپ سے عرض کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ ببلل یدہ، ہاتھ کی تری سے آپ نے مسح کر دیا. یہ دو باتیں. تیسری دلیل حنفیہ کے لیے یہی روایت ہے جو ترمذی میں بھی آپ کے سامنے گزری ہے اور یہاں پر بھی آپ کے سامنے ہے اس وقت. مسح رأسہ بماء غیر فضل یدہ، اس میں ترمذی نے خود آپ کو بتا دیا کہ دوسرا مسح رأسہ بما غبار فضل یدہ، بما غبار فضل یدہ، بما غبار فضل یدہ. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے دلیل بنے گی. اس طرح دلیل بنے گی، مسح رأسہ، آپ نے سر کا مسح کر دیا، بما، اس طری سے، یہ مائن نہیں ہوگا، بما، اس طری سے، غبرہ فضل یدہ، ما موصولہ ہوگا اور ما موصولہ کا مصداق متعین ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، لہذا ما موصولہ سے مراد تری ہے. انہ مسح رأسہ بما غبرہ فضل یدہ، ما موصولہ کی طرف عائد کا ہونا ضروری ہے. آپ نے اس طری سے مسح کر دیا کہ غبرہ اے ترکہ فضل یدہ، ہاتھوں کے زائد پانی نے جس کو چھوڑا تھا، جس تری کو، زائد پانی کچھ تو ٹپک گیا اور تری باقی رہ گئی، اس تری سے آپ نے مسح کر دیا. غبر اس وقت ترک کے معنی میں ہوگا انہ مسح رأسہ بما، اس تری سے کہ غبرہ ترکہ فضل یدہ، ہاتھ کے زائد پانی نے جس کو چھوڑا. یہ دلیل ہماری ہوگی. دوسری اسی میں نے عرض کیا کہ انہ مسح رأسہ بما غبر فضل یدہ، یہ فضل منصوب ہے لیکن منصوب بنظر الخافض ہے، سمجھے؟ اور مجرور میں بھی اسی طریقہ پر انہ مسح رأسہ بما غبر، بما غبر اس وقت غبر بقیہ کے معنی میں ہوگا. آپ نے اس طری سے مسح کر دیا، اس طری سے
کہ من فضل یدہ ہے، جو ہاتھوں کے اللہ آپ کا بھلا کرے زائد پانی سے رہ گیا، یا وہ ہاتھوں کی زائد پانی ہے جو ابھی تک پانی اس پر ہے، ہاتھ پر لگا ہوا ہے، گرا نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی مقصد بنتا ہے۔ یہ ہماری 3-4 دلیلیں ہوں گی۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ یہ روایت جو بماء غیر فضل ید، اس کو کیا کرو گے؟ جواب اس کا آسان ہے، محمول علی الاولویت، اولویت پر معمول ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ راس کے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لے لے، اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ الحدیث محمول علی الاولویت، لیکن جھگڑا ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ اگر کسی نے چہرہ اور ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں پہ تری باقی ہے، ہاتھ گیلے ہے، کیا اس سے مسح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، جواز کا انکار کر رہے، جواز ثابت ہے۔ باقی یہ روایت اولویت پر محمول ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک خشک ہو گئے تھے، شاید یہ کہ کبھی ہاتھ خشک ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی تری رہتی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر پھر مائع جدید لینا ہم بھی کہتے ضروری ہے۔ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسح کس کو کہتے ہیں؟ مسح کہتے ہیں امرار الید المبتلۃ علی الراس، ہاتھ بھیگا ہو تو جب نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب چہرے کو دھوئے، ہاتھوں کو دھوئے، ہاتھ گیلے ہے، تو مسح کی تعریف، مسح کا معنی اس پر صادق آتا ہے۔ امرار الید المبتلۃ، ید مبتلۃ بھیگا ہوا ہاتھ ہے، علی الراس، سر پر اللہ کا بھلا کرے کہ گھما دو، اس لیے کہ امسحوا برؤوسکم کا معنی ہوگا امیروا ایدیکم المبتلۃ علی رؤوسکم، بولو امیروا ایدیکم المبتلۃ علی رؤوسکم، اپنے سر پر گیلے ہاتھ کو پھیر دو۔ مسئلہ دغا دیکھا نا سڑے، گڑ گڑ نہ کہو، استاپ دغا دغا دغا۔ امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے۔ ترمذی میں بھی بتایا اور یہاں پر بھی بتایا۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال، دیکھیے حضرت کے یہاں پر والد کا نام محمد آ گیا تو ابن حنبل دادا کی طرف اکثر نسبت کر دیتے ہیں۔ قال حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا حریز قال حدثنا حریز قال حدثنا عبد الرحمن بن مسرۃ الحضرمی قال سمعت المقداد بن معدی کرب الکندی قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، وضو کا پانی آپ کے پاس لایا گیا، فتوضا، اپنے وضو بنایا، فغسل کفیہ ثلاثا، ہاتھوں کو اپنے گھٹوں تک یہ کہ 3 مرتبہ دھویا، وغسل وجهه ثلاثا، اور چہرے کو اپنے 3 مرتبہ، ثم غسل ذراعه، پھر آپ نے یہ کہ ہاتھوں کو دھویا مرفقین تک ثلاثا، ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق ثلاثا کا دونوں کے ساتھ تعلق ہے، ثم مسح براسه واذنه، پھر آپ نے سر کا مسح کر دیا اور کانوں کا مسح کر دیا، ظاہرہما، کانوں کی ظاہر پر بھی مسح کر دیا۔ ظاہر الاذنین وہ ہے کہ ما یلی الراس، جو سر کے ساتھ، و باطن الاذنین ما یلی الوجہ، جو چہرے کے ساتھ چہرے کی طرف ہوتا ہے۔ ایک کانوں کا یہ حصہ جو چہرے کی طرف ہے یہ باطن ہے، اور اللہ کو یہ پچھلا حصہ جو سر سے قریب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ظاہر ہے۔ فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو، تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچو ایتھے ہی رہو۔ ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح براسه واذن ظاهرهما وباطنهما وبه قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الانطاكي۔ دو استاد ہو گئے، ذرا یاد کر لینا، فارسی میں کہتے ہیں داشتہ بکار آیت، اسٹاک شدہ چیز آپ کو سفر میں کام آئے گی۔ لفظه قال حدثنا، یعقوب کے الفاظ ہیں، فرمایا قال حدثنا، قال حدثنا ولید بن مسلم عن حریز بن عثمان۔ ولید بن مسلم مدلس ہے، اور مدلس ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، عن حریز بن عثمان، انعنا کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے نقل کرے۔ جب انعنا کے ساتھ تو یہ الفاظ یعقوب بن کعب الانطاکی ہے، انعنا کے ساتھ، اور مدلس کا معنعن حدیث قابل قبول نہیں ہے، اس لیے دوسرا استاد قال ابو داؤد سے انشاءاللہ محمود بن خالد وہ بتائے گا اخبرنی حریز، اخبرنی حدثنی حریز، لہذا وہ انعنا کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو۔ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، جب آپ نے سر کا مسح کر دیا، چھوڑ دیا میں نے، ان عبد الرحمن بن میسرۃ عن المهدي بن كبر قال رأيت رسول الله توضأ فلما بلغ مسح رأسه، یہ مصدر ہے اضافت راس کی طرف، سر کی مسح کو پہنچا، وضع کفیں، دونوں ہاتھوں کو رکھا، علی مقدم راسی، سر کے اگلے حصے پر، فامرہما، دونوں کو گزار دیے، حتی بلغ الکفاں، یہاں تک گدی تک پہنچ گئے، ثم ردہما الی المکان الذی، دونوں ہاتھوں کو لوٹا دیا اس جگہ پہ، یعنی پیشانی پہ، الذی بدا منہ، جہاں سے اب شروع کر چکے تھے۔ قال محمود، یہ ازالۃ الانعنہ کے لیے بتا رہا ہے کہ ولید بن مسلم یہ انعنہ کے ساتھ روایت نقل کرتا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، تو کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اخبرنی حریز دوسری روایت، لہٰذا
لہذا اخبرنی حدثنی آ گئی، تحدیث کی تصریح ہو گئی، لہذا اس کے مدلس کا انعانہ یہاں پر تحدیث میں بدل گیا، فلا تو گڑ گڑ نہیں۔ وبه قال حدثنا ابن خالد وهشام بن خالد المعنى واحد، یعنی معنی حدیثہما واحد، المعنى مبتدا ہے، خبر اس کی محذوف ہے، معنی حدیثہما، محمود بن خالد اور ہشام بن خالد دو میرے استاد ہیں، لیکن میں روایت بالمعنی کر رہا ہوں، اور جمہور محدثین کا مذہب بھی یہی ہے، روایت بالمعنی ہے۔ معنی حدیثہما واحد، دونوں کا حدیث کا معنی ایک ہے، ہر ایک کے الفاظ الگ الگ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ قالا، یہ دونوں کہتے ہیں کہ حدثنا الولید بهذا الاسناد حدثنا بهذا الاسناد المذکور، قال ومسح باذنه، آپ نے کانوں کا مسح کر دیا ظاہر میں و باطن میں، وزاد ہشام، اور ہشام اس روایت کے اندر دوسرا استاد امام ابو داؤد کا فرماتے وادخل اصابعه، انگلیوں کو داخل کر دی، فی سماخ اذنه، حضرت نے فی سماخ اذنه، کانوں کے سوراخ میں، کانوں کے سوراخ آپ نے دیکھا ہوگا۔ وبه قال حدثنا محمد بن فضل الحراني وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو الازهر المغيرة بن فروة ويزيد بن ابي مالك ان معاوية توضأ للناس، لوگوں کے سامنے حضرت معاویہ نے وضو بنایا، كما رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، كما رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، جیسے نبی کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، فلما بلغ رأسه، جس وقت سر کو پہنچا، غرف غرفة من ماء، ایک پانی یہ کہ لپ میں ایک پانی لے لیں چلو میں، فتلقى بشمال، اپنے بائیں ہاتھ پہ ان کو یہ کہ رکھا، حتی وضعها على وسط راسه، سر کے یہ کے درمیان پہ ان کو رکھا، حتی قطر الماء، پانی ٹپکنے لگا، او کاد یکترو، یا قریب تھا کہ پانی ٹپکے، ثم مسح من مقدمه الى مؤخره، سر کے اگلے سے من مقدم، اگلے حصے سے مسح شروع کر دی، الى مؤخره، پچھلے حصے کی طرف، ومن مؤخره الى مقدمه، مقدم کی طرف، جس کو اقبال اور ادبار کہا جاتا ہے۔ وہ بھی قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الولید بهذا الاسناد قال فتوضأ ثلاثا وغسل رجله، اور پاؤں کو اللہ کا بھلا کرے دھویا، بغیر عدد، یعنی بغیر ذکر عدد، اس میں ثلاثا کا ذکر نہیں کیا، خیال کر لینا مولانا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معبد بن نفرہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا، حضرت ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے، فحدثتنا انه، پھر ربیع نے بیان کر دیا، عبداللہ بن محمد بن عقیل سے فرمایا کہ فحدثتنا، انہوں نے بیان کر دیا ربیع نے، انه قال، کہ حضرت ربیع بتاتے ہیں اللہ کا بھلا کرے، اس قبولی، کہ انہو قال اسکبولی وضوء، حضرت نے فرمایا کہ پانی میرے لیے قریب کر دو یا بہا دو، فذکرت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی وضو کا پھر ربیع نے تذکرہ کر دیا، قالت فی، اس میں کہہ رہی ہے فغسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفیہ ثلاثا، حضرت نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ووضع وجہہ ثلاثا، وضع کا معنی دھونے کے، چہرے کو آپ نے یہ کہ دھویا 3 مرتبہ، ہو گیا مولانا، خیال کر لینا۔ یہ یہاں پر یہ ہے کہ انہو قال اسکبولی، قال یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہو سے ہو ضمیر کا مرجع ربیع نہیں ہے، یہ کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، انہو قال، آپ نے فرمایا، ربیع کو کہا، ربیع تو چونکہ خاتون ہے، اسکبولی وضوء، اسکبی کا معنی صبی لی وضوء، وضو کا پانی بہا دے، فذکرت ربیع نے تذکرہ کر دیا وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کو، قالت فی، اس میں ہی بتا رہی ہے، فغسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفیہ ثلاثا ووضع وجہہ ثلاثا، چہروں کو اپنے 3 مرتبہ دھویا، ومضمض واستنشق مرۃ واحدۃ ووضع یدیہ ثلاثا ومسح براسہ مرتين، سر کا 2 مرتبہ مسح کر دیا، یہ سر کا 2 مرتبہ مسح نہیں ہوا، 1 مرتبہ ہوا، اقبال اور ادبار کو مرتين سے تعبیر کر دیا، خیال کر لینا، مسح الراس ایک ہوتا، اور ویسے بھی قانون آپ سے عرض کر چکا ہوں، وامسحوا برؤوسکم، الفعل يدل على وقوع الفعل مرة واحدة، وضع الفعل افعال کا وضع اس لیے ہوا لأن تدل على وقوع الفعل مرة واحدة، وامسحوا یا کوئی بھی، امسحوا امر ہے، اور الامر لا يقتضي التکرار، اس میں تکرار نہیں ہے، تو مسح کس طریقے پر 2 مرتبہ ہوا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اقبال اور ادبار ہے، اس کو مرتين سے تعبیر کیا، کس کو سمجھ میں آ گیا، خیال کر لینا جانے دا پتر۔ ووضع یدیہ ثلاثا ومسح براسہ مرتين یبدأ بمؤخر راسہ ثم بمقدمہ، سر کے آخر سے شروع کرتے پھر اول سے، یہ تو الٹ ہو گیا، سمجھے، یبدو بمؤخر راسی، سر کے پچھلے حصے سے مسح شروع کرتے تھے، ثم بمقدمی، پھر اس کے بعد اللہ کا بھلا کریے کہ اگلے حصے سے، وہ بھی اذن کلتہما، دونوں کانوں کا بھی مسح کرنے لگے، ظہورہما و بطونہما، ووضع رجلہ ثلاثا، قال ابو داؤد وہذا معنی حدیث مسدد، یہ میرے استاد حدیث کے حضرت مسدد ابن مسرد کی حدیث کے الفاظ میں معنی میں نے نقل کیے ہیں، الفاظ مجھے کم حق کو یاد نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں
کہ مسح براسی مرتين، مرتين کا معنی تو میں نے آپ کو بتایا، اقبال اور ادبار کو آپ نے مرتين سے تعبیر کیا، ورنہ 2 مرتبہ مسح نہیں ہو۔ اقبال اور ادبار سے چونکہ استیعاب ہو جاتا ہے، مقصود استیعاب ہے۔ ہمارے حنفیہ کے ہاں ربع الراس وہ فرض ہے، لیکن استیعاب ہمارے ہاں بھی احتیاط ہے۔ استیعاب فی المسح، پورے سر کا مسح کیا جائے، اس میں ہم بھی حنفی بھی اسی کے قائل ہیں۔ ربع تو اللہ کا والا کہ مفروض ہے، ارے تسی تے ہو یا کسی اور علاقوں۔ اور استیعاب فی المسح حضرت امام مالک کا مذہب ہے، ہمارے اکابرین بزرگان بھی کہتے ہیں اسی کو۔ اس کی وجہ ہے کہ لأن الکل یستلزم الربع والربع لا یستلزم الکل۔ عملنگو الکل یستلزم الربع والربع لا یستلزم الکل۔ تو مذہب ہے امامنا الامام مالک، امام مالک جس مذہب کی طرف کہ هو الاوطا، هو الاولا، وہ اولا ہے، وهو الاحوط، وہی احوط ہے، فلا تو گڑگڑو گڑگڑ نہ کرو۔ ناراض تو نہیں ہے مجھ پہ؟ چلیے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں پر آ گیا، یبدو بمؤخر راسہ، آپ سر کے پچھلے حصے سے شروع کیا مسح کو، ثم بمقدمی، پھر آگے سے۔ دا چیز دیکھا نا، جواب یہ کہ بیان للجواز، جائز ہے جی، آپ آگے سے مسح نہ کریں، پیچھے سے آپ شروع کریں، جائز تو ہے، یہ بیان جواز کے لیے۔ دوسرا مسئلہ یہ با الہ کے معنی میں، یبدأ المسح ذاہبا الی مؤخر راسہ، ذاہبا الی مؤخر راسہ ثم الی مقدمی، سمجھے؟ ثم بمقدمی، وہ پھر مقدم سے، ذاہبا الی مؤخر راسہ یہ ہو گیا، اور ثم یہاں پر صرف اللہ ترتیب ذکری کے لیے خیال کر لینا مولانا۔ وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووزع رجليه ثلاثا، قال ابو داود وهذا معنى حديث مسند، وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان بن عقيل بهذا الحديث، اي حدثنا بهذا الحديث المذكور يغير بعض معاني بشر، بشر کی روایت کے بشر بن المفضل کی حدیث ابھی آپ کے سامنے گزر گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ بتاتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، حضرت سفیان وہ بشر کے بعض معنی کو بدلتا ہے۔ قال فيه، حضرت فرماتے ہیں اس حدیث میں، وتمزمد واستنصر ثلاثا، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن افرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، معوذ بن افرا، ربیع بنت معوذ بن افرا کے قریب حضرت نے وضو بنایا، فمسح الراس كله من قرن الشعر، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کر دیا، من فرماتے پورے سر کا مسح، من قرن الشعر، قرن کا معنی سینگ، یہاں قرن سے مراد ہے کہ بالوں کا گچھا، اوپر سے آپ نے مسح کیا نیچے، یعنی ذاہباً الی کل ناحیت، ہر طرف کو مسح کیا، الی منصب الشعر، بال جہاں پر گرتے ہیں اوپر سے شروع کر دے ایسے نیچے۔ آپ کو اردو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ملنگو؟ یہاں سے یہ قرن الشعر ہے، یہ قرن الشعر ہے، اس سے الی منصب الشعر ہے، بال جہاں پر جا کر کے گرتے نیچے آتے ہیں، اس طریقے پر ہاتھوں کو اجازت ہے اس کی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، یہ لام الہ کے معنی، لا يحرك الشعر عن هيئته، بالوں کو آپ نے حرکت نہیں دی، جس حیت پر وہ تھے اس کو اسی طرح چھوڑا۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مزارع عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل ان ربيع بنت معوذ بن افرا اخبرته قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، قالت فمسح راسه، حضرت نے سر کا مسح کیا، ومسح ما اقبل من الراس، سر کے اگلے حصے کو، وما ادبر من الراس، پچھلے حصے کو، وصدغ کم پٹیوں کو، واذن کانوں کو، سب کو مسح کیا، مرۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن داود سفيان بن سيدنا بن عقيل عن الربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه من فضل ما ان كان في يده، ابھی آپ کو پتہ ہے اس زائد پانی سے جو کہ آپ کے ہاتھ میں باقی رہ گیا تھا۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فادخل اصبعه في جوهر اذنه، آپ نے دونوں انگلیوں کو داخل کر دیا فی جوہر اذنه، کانوں کے سوراخ کے اندر۔ وبه قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، یہ ذرا یاد کر لینا، طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال، جد طلحہ کہہ رہا کہ رأيت رسول اللہ يمسح رأسه مرة واحدة، میں نے حضرت کو دیکھا سر کا مسح ایک مرتبہ کیا، حتی بلغ القزال، یہاں تک کہ گدی کے اگلے حصے کو پہنچا، گدی جہاں سے شروع ہوتی اس کے اگلے حصے کو پہنچا۔ القزال دا چش دیکھنا، وہ اول القفا، یہ گدی کی بدایت ہے، ابتدا ہے۔ وقال مسدد، اور حضرت مسدد فرماتے ومسح راسه من مقدم الى مؤخر، آگے سے پیچھے کی طرف، حتی اخرج یدہ من تحت اذنہ، یہاں تک کہ کانوں کے نیچے سے آپ نے یہ کہ ہاتھوں کو یہ کہ نکال دیا، انگلیوں کو نکالنا ہوتا۔ قال مسدد فحدثت بهذا الحديث يحيى بن سعيد القطان، حضرت مسدد
اور محمد بن عیسیٰ دونوں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ حضرت مسدد کہتے ہیں کہ یہ جو سند ہے ان طلحہ بن مصرف ان ابیہ ان جدہ، اور جد طلحہ کا جو اللہ کو بنا کر جد ہے وہ صحابی ہے۔ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں، اور ان کا نام لکھا عمرو بن کعب یا کعب بن عمر، سمجھے، اور صحابی اس کو قرار دیا گیا۔ حضرت مسدد کہتے ہیں فحدثت بهذا الحدیث یحیی بن سعید القطان، یحیی بن سعید القطان چونکہ محدثین ناقدین میں سے ہیں، میں نے ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی فانکرہ، اس نے اس کا انکار کیا، دا حدیث صحیح نشتا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد اس کی تائید کر رہا، وسمعت احمد، میں نے احمد ابن محمد ابن حنبل کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے ان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ، انہو، یہی سفیان ابن عیینہ، انہو کان ینکرہ، یہ انہو پہلے والے ان سے اللہ کا بدل ہے، سفیان ابن عیینہ، بے شک سفیان ابن عیینہ کان ینکرہ، وہ اس حدیث کا انکار کر رہا تھا، وہ یقول، کہتا تھا ایش ھذا، دا چشتکن، ایش یہ ایو شین کی وہ ہے مخفف ہے، ایش ھذا دا چشتکن، ایش ھذا طلحہ ان ابیہ ان جدہ، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ کہاں سے آسمان سے کسی پرندے نے اس کو اڑا کر کے لایا، یہ سند تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ زامو محدثین اس طرح کہہ رہے ہیں ابن عیینہ سے، میں نے خود نہیں سنا، لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کو میری فریاد سمجھ میں آگئی نہیں ہے؟ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے وسمعت احمد بن حنبل، میں نے احمد بن حنبل سے سنا، یقول، فرما رہے تھے ان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ، انہو کان ینکرہ، یہ انہو پہلے والے سے انہ سے بدل ہے، وہ اس حدیث کا انکار کرتا تھا سند کا، وہ یقول، کہتا تھا ایش ھذا طلحہ بن مصرف ان ابیہ ان جدہ، دا چشتکن، یہ کون سی سند ہے؟ زعم العلماء ھکذا، یہ علماء نے گمان کیا، درمیان میں معترض آیا، تو چونکہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، یہ ابن عیینہ سے بالواسطہ یہ بات انہوں نے سنی ہے، اس لیے براہ راست نہیں، اس لیے زامو کا لفظ کہا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جی، اب جبکہ طلحہ بن مصرف ان ابیہ ان جدہ وہ مجہول ہے، تو لہذا اس کا جو دادا ہے جس کو صحابی قرار دیا گیا، کہتے ہیں کہ وہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کے حاشیے پہ لکھا ہوا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے عمرو بن کعب یا کعب بن عمر، خیال کر لینا مولانا۔ وبه قال حدثنا ابن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن إكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا، حسن بن علي نے پوری حدیث نے، قال ومسح براسه وأذنه مسحة واحدة، وبه قال حدثنا سليمان بن هارون قال حدثنا حماد بن حوا قال حدثنا مسلم وقتيبة بن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة، یہ سنان بن ربيعة ہے یا ابو سنان ہے، سمجھے، یہ خیال کر لینا مولانا، سنان ابن ربیعہ، ابن ربیعہ یا ابو ربیعہ، ان شہر ابن حشب ان ابی امامہ، وذکر وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حماد ابن زید نے نبی کے وضو کا، قال کان رسول اللہ یمسح الماکین، ماکین کہتے ہیں آنکھوں کے کنارے، وہ کنارے آنکھ کا ایک ناک کے ساتھ ملتا ہے اور دوسرا کنارہ کانوں کے ساتھ، آپ اپنے کان ادھر آ جاؤ ناک کے ساتھ ملے گا، ان کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے، اس میں میلے کچیلے، اور ادھر سے یہ ناک، ان کو بھی آپ مسح کرتے تھے، ہاتھ پہنچتے تھے، ارے کچھ پل پڑ گیا، یہ ماکین ہے مولانا، خیال کریں۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الماکین قال والاذنان من الراس، اور فرماتے اذنین کا بھی مسح ہونا چاہیے، اذنان من الراس۔ قال سلیمان بن حرب، حضرت کا پہلی سند میں استاد امام ابو داؤد کا دو سند ہیں، ایک حاو بہی قال حدثنا مسلم قتیبہ بن حماد بن زید، اور پہلی سند ہے سلیمان، قال سلیمان بن حرب یقولها امامہ، ابو امامہ، کہ یہ روایت الاذنان یقولها، اے یقول هذه الجملۃ ابو امامہ، الاذنان من الراس ابو امامہ کا جملہ ہے، نبی کا قول نہیں ہے، یبا۔ قال قتیبہ، تو حضرت قتیبہ بتا رہا ہے جو دوسری سند میں امام بخاری امام ابو داؤد کے استاد ہے، قال قتیبہ، تو قال حماد، حماد بن زید کہتے کہ لا ادری، ما معلوم نشتا کہ ہوا من قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الاذنان من الراس نبی کا قول ہے، او من ابی امامہ، یا ابو امامہ کا، یعنی قصۃ الاذنین ہو گیا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے قال قتیبہ، تو میرے شیخ قتیبہ نے کہا ان سنان ابی ربیعہ، اور وہاں نقل ہو گیا ان سنان ابن ربیعہ، ان سنان ابی ربیعہ، ارے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قال ابو داؤد ہے، جواب یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سنان ابن ربیعہ بھی ہے اور سنان ابو ربیعہ بھی ہے، سنان ابن ربیعہ، ربیعہ کا بیٹا بھی ہے اور ربیعہ کا باپ بھی ہے، میں نیک محمد کا بیٹا بھی ہوں اور نیک محمد کا باپ بھی ہوں،
میں نے آپ کی آسانی کے لیے رکھا ہے. میرا بیٹا ادھر پڑھتا ہے نیک محمد اس کا نام, میرے والد کا نام بھی اللہ کو بھلا کرے نیک محمد ہے, تو میں ابن نیک محمد بھی ہوں اور میں ابو نیک محمد بھی ہوں. اس میں کیا ہے؟ یعنی مجھے پتا تھا کہ آپ غبی یہ سبق سمجھیں گے نہیں, تو اس لیے میں نے نام رکھا. ارے ہو گیا. یہ سنان بن ربیعہ بھی ہے اور سنان ابو ربیعہ بھی ہے. اس کے باپ کا نام بھی ربیعہ, اس کے بیٹے کا نام بھی ربیعہ. اس میں مسئلہ کون سا, کشمیر کا مسئلہ کون سا خراب ہو گیا؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد, ہماری تعبیرات الگ الگ ہے لیکن محبوب تیرا حسن ایک ہے. وکل الی ذاک الجمال یشیر, ہماری تعبیرات سب تیرے خوبصورتی کو بیان کر رہے. کوئی کہتے ہیں ڈیر خاشتہ دیکھنا, کوئی کہتا ہے ڈیر دا اسپین دیکھنا, کوئی کہتا ہے کہ ڈیر دا دمرد ہو گورا دا چاند دیکھنا. سمجھے؟ تو یہ تعبیرات ہے الگ الگ ہے لیکن وہ حسن کا واحد, آپ کا حسن ایک ہے. وکل الی ذاک الجمال یشیر, یہ سب آپ کے جمال کو بیان کر رہے. مقصد تو یہ وہ دیکھنا, تریت سرید منجر ایک ہی ہے, تو سیتے ہو. اس کے بعد اب مسئلہ ہے جی الاذنان من الراس. الاذنان من الراس عند الجمہور, جمہور کا مذہب یہ. الاذنان من الراس کا معنی حکمہما حکم الراس, یعنی تم سہان مع الراس. الاذنان من الراس جزءان من الراس, لہذا تم سہان مع الراس, راس کے ساتھ ان کو مسح کیا جائے گا. آدھا ہوا قول الجمہور. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں, الاذنان من الراس خلقتا مع الراس, راس کے ساتھ ان کو پیدا کیا گیا. اما حکم شریف المسح, مسیح میں ان کے لیے مائع جدید کی ضرورت ہے. فلا تو گڑ گڑو, لہذا گڑ گڑ نہ کرو. کس کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اور سارا منشأ اختلاف کیا ہے؟ اس روایت کے اندر بھی شہر ابن حوشب آ گیا اور وہاں پر بھی آپ کی ترمذی میں بھی شہر حوشب. دوسرا یہ کہ الاذنان من الراس ابو امامہ کا قول ہے یا قول رسول ہے. تیسرا یہ کہ حماد بن زید کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا بھلا کرے معلوم نہیں ہے, یہ مجھے شک ہے. تو شک سے کیسے حکم ثابت ہوگا؟ جہاں تک مسئلہ رہ گیا شہر ابن حوشب کا, تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا, میں نے آسان طریقہ آپ کو بتایا. ان شہرا اترکوہ شہرا, شہر کو ایک مہینہ چھوڑو لیکن وخذو بحدیثی فی شہر آخر, اگلے مہینے میں شہر کو لے لو. جیسے کہ حضرت نے خود, امام مسلم نے بھی شواہد کے اندر اس کو لیا ہے. امام ترمذی نے شہر کے کئی روایتیں ترمذی ثانی کے اندر بھی لیے. فشہرا ترکوہ نزکوہ, شہرا ترکوہ نزکوہ طعنوا فیہ. تو میں نے عرض کیا کہ طعنوا فیہ واخذوا بحدیثہ, لہذا نتیجہ یہی نکلا ان شہرا ترکوہ شہرا واخذوا بحدیثہ فی شہر آخر. شہر ابن حوشب اتنا کمزور نہیں ہے جو امام ترمذی کہتے کہ لیس بذاک القائم. تو سیدھے ہو یا کسی اور علاقے وچوں, ایک ہی مسئلہ. دوسرا مسئلہ رہ گیا کہ الاذنان من الراس. سمجھے؟ حضرت حماد بن زید کہتے کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ ابو امامہ کا قول ہے یا رسول پاک کا قول ہے. جی رسول پاک کا قول ہے. الحدیث یفسر بعض بعض. میں نے ابن ماجہ کے حوالے سے آپ کو بتایا, قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الراس. عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی کے حوالے سے بتایا قال رسول اللہ الاذنان من الراس. سمجھ شریف میں. اور ابو امامہ کا صراحت ہے وہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الراس. ابو امامہ الباہلی اور حضرت ابو ہریرہ, عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی, تینوں کی روایتیں صراحتاً ابن ماجہ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاندفع الاشکال, سمجھے بھائی, واندفع شک, لہذا یہ حماد ابن زید کا شک ختم ہو گیا. جی سمجھتا ہے؟ دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا, لو سلم انہا قول ابی امامہ, اگر مان لیا جائے الاذنان من الراس ابو امامہ کا قول ہے, تب بھی قول الصحابی فیما لا یدرک بالقیاس حکم الرفع. صحابی کا قول غیر قیاسی مسئلے کے اندر اس کا درجہ حدیث مرفوع کا ہوگا. دو باتیں. تیسرا مسئلہ آپ کو بتا دیا, اذا وقع تعارض, اذا وقع شک, یا اذا دار الامر بین الرفع و بین الوقف, رفع اور وقف میں شک ہو جائے, مسئلہ آ جائے, تو فالرفع اولا, رفع کو ترجیح ہوگی. سمجھتا؟ اب مسئلہ رہ گیا کہ جی الاذنان من الراس یہ حکم شرعی کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ حکم تکوینی کا بیان ہے کہ ان کو کانوں کو پیدا کیا گیا ہے سر کے ساتھ, باقی مسح میں بھی سر کے تابع ہوں اس طریقہ پر نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو دیکھا جائے گا. آپ کی بعثت کا مقصد ہے بیان الاحکام التشریعیہ,
احکام شرعیہ کو بیان کرنا. لہذا ہذا اشارۃ الاذنان من الراس الی حکم شرعی، حکم شرعی وهو مسحهما مع الراس، وہ مسح مع الراس. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ. تسی دو یا کسی اور علاقہ بچو اتنے ہو نا. اب آگے مسئلہ ہے، امام ابو داؤد اوپر سے نیچے آ رہا ہے. سب سے بہترین وضو ثلاث مرتين، اس کے بعد مرتين، پھر اس کے بعد مرتين واحدة. آپ کو میں بتا چکا، سمجھے؟ الوضو مرتين، الوضو مرتين، سمجھے بھائی؟ مرتين ثلاث مرات، مرة مع المرتين، مرة مع ثلاث مرات، مرتين مع اللہ کا بھلا کرے ثلاث مرات، اور مرتين مع المرتين مع ثلاث مرات. تو یہ 7 صورتیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 سال پرانی بات ہے، سمجھیے. ان میں سب سے بہتر کیا ہے؟ بہتر الوضو ثلاث مرات. امام ابو داؤد اسی سے آ رہا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ پہلے پڑھ گیا، اسی سے آ رہا ہے. کبھی ترقی من الادنا الی الاعلی ہوتا ہے، اور کبھی تنزل ہوتا ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ رہا ہے، اور مقام تقاضا کرتا ہے اعلیٰ کی تذکرہ کا. تو اس لیے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین ادنا ہے، اس کو مقدم نہیں کیا بلکہ یہاں اوپر سے ادھر آ گیا. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، سمجھتا ہے. تو امام ابو داؤد کو بھی اجازت ہے. تسی دیو یا کسی اور علاقہ بچو